أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال عليه الصلاة والسلام: اذكروا حازم اللذات، او كما قال علیہ السلام. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ کلام ربانی کی ایک آیت شریفہ اور 2 حدیث پاک ہیں جو ابھی سنائے گئے ہیں. پہلے ان سب کا ترجمہ سن لیجئے. ارشاد ربانی ہے: تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی، اگرچہ کہ تم کسی مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے. نیز ارشاد نبوی ہے: لذتوں کو توڑنے والی شے کو یاد کرتے رہو. اس آیت شریفہ اور احادیث نبویہ سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ موت یقینی ہے، ہر حال میں ہر جاندار کے حق میں مقدر ہے. کسی بھی طرح کوئی بھی موت سے چھٹکارا پا نہیں سکتا، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ما سوا اللہ کے کائنات اور کائنات کی ہر شے فانی ہے. ہم سب سے پہلے جتنے لوگ تھے، انبیاء، اولیاء، محققین، مفکرین، بڑے بڑے نامور بادشاہ، حاکم، وزراء، امراء، سرمایہ دار، غریب، سب کے سب کو موت کو گلے سے لگانا پڑا. ہم کو بھی یقیناً مرنا ہے، اور ہمارے بعد آنے والے بھی ضرور موت کا سامنا کریں گے. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے: موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. سامعین اعظام، موت ہر جاندار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں کب کہاں کس حال میں حملہ کر دے. آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، ہر اخبار اپنی شاہ سرخیوں میں موت کی خبریں دیتا ہے کہ فلاں جگہ ہوائی جہاز جل اٹھا، فلاں مقام پر ٹرین پٹری سے اتر گئی، فلاں مقام پر فسادات ہو گئے، فلاں ملک میں زلزلہ آ گیا، فلاں علاقہ طوفان کی زد میں آ گیا. قتل و غارت گری، خودکشی وغیرہ وغیرہ، اور ان احادیثات میں ہزاروں سینکڑوں، ان احادیثات میں ہزاروں سینکڑوں موت کے گھاٹ اتر گئے. یہ سب کے سب ہم کو دعوت عبرت دے رہے ہیں. جب ہم پیدا ہوئے تو مرنا بھی یقینی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صبح کو طائران خوش الحان پڑھتے ہیں: کل من علیہا فان، موت ہر حال میں لازمی ہے. مگر مرنے والوں کی کیفیات مختلف طرح کی ہوتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سینکڑوں پروگرام بناتے ہیں کہ اچانک موت کا ہم
حملہ ہوتا ہے، انتہائی درجے پریشانی کا عالم منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ ایسے کوئی دنیا سے ایسا دل لگا لیتا ہے کہ رخصتی کے وقت انتہائی مایوسی کے عالم میں رخصت ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے ان کا کچھ تعلق نہیں رہتا، وہ محبوب کی ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے۔ جب موت کا پیغام آتا ہے تو ملاقات کی خوشی میں مسرور شادماں ہوتا ہے اور مسکراتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ یہی موت مبارک موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اس طرح کی موت اس شخص کو آتی ہے جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہوا، ایمان سے پر ہوا۔ اس لیے خدا پاک نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والوں، اللہ سے جس طرح ڈرنا ہے ڈرو۔ تم کو موت ہرگز نہ آئے گی مگر ایمان کے ساتھ مبارک موت ہے، کیونکہ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اس طرح کی موت اس شخص کو میسر آتی ہے، اس طرح کی موت اس شخص کو میسر آتی ہے جس کا دل خوف خدا سے لبریز ہو، ایمان سے پر ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والوں، اللہ سے جس طرح ڈرنا ہے ڈرو۔ تم کو موت ہرگز نہیں آئے گی مگر ایمان کے ساتھ آئے گی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی موت مرتے ہوں۔ تاریخ کے اوراق گردان کر دیکھیے تو پتا چلے گا کہ وہ لوگ تقوی طہارت کے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی خواہاں تھے۔ ان کو موت آئی تو اس سے شان سے آئی، ان کو موت آئی تو اس شان سے آئی کہ قیامت تک کے لیے یادگار بن گئی اور وہ مسکراتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ حاضرین اکرام، آئیے ایک فرزندان توحید و رسالت و مطیع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات سنتے ہیں۔ چلیے، جب امام الائمہ، سرتاج العلماء، امام الفقہا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب امام صاحب کا جنازہ تیار ہوا تو ایک ابر کا ٹکڑا آسمان سے نمودار ہوا اور چھتری کے مانند حضرت کے جنازے پر سایہ کیا۔ جس وقت جنازہ اٹھایا گیا تو اس ابر میں سے ایک غیبی آواز آئی، منہا خلقناکم، یعنی جس زمین سے آج امام الامت کا جنازہ اٹھا رہے ہو، اسی زمین سے بالفاظ دیگر اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر جب حضرت کا جسد پاک قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اسی ابر سے ایک اور پکارنے والا پکار رہا تھا، فیہا نعیدکم، یعنی ہم تم کو پھر اسی زمین کی طرف لوٹاتے ہیں۔ جب قبر مٹی سے پر کی گئی
تو ایک پکارنے والے نے پکارا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یعنی ہم تم کو دوبارہ اسی قبر سے اٹھائیں گے۔ اسی طرح سرتاج الاولیاء غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے متعلق بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، جس رات حضور غوث العالم محی الدین عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی رات آسمانوں پر ندا کی گئی، جس کو سارے اہل بغداد نے سنا کہ کوئی پکار رہا تھا، غیبی صدا دے رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسی طرح امام المحدثین سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری کا وصال صبح عید الفطر کو ہوا۔ شب عید تمام بخارا اور خرطنگ کے علماء و مشائخ نے خواب میں سید العرب والعجم حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ زیارت کی حالت ایسی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اندازہ ایسا تھا جیسے کوئی خاص آدمی اپنے خاص مہمان کی آمد کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کا انتظار ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری بخاری، یہ فرمایا اور جنت کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ اسی وقت حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ لیا آپ نے ان بزرگوں نے کیسی صالح زندگی گزاری، تقوی و طہارت کو اپنی زندگی کا عین مقصد قرار دیا، تو خدا پاک نے ان کو وہ اعزاز بخشا کہ قیامت تک کے لیے وہ ان کی زندگی کے ہر ایک کارنامے کے ساتھ زندہ جاوید بنے، اور موت آئی تو اس شان سے آئی کہ یادگار بن گئی۔ اس طرح ہم میں ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ دنیا سے دل نہ لگائیں، دنیا سے دل نہ لگائیں، اور ایک تصور کر لیں کہ موت آنی ہے، ضرور آئے گی، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ لہذا ہم کو ایسی زندگی گزارنا ہے جو تقوی پر مشتمل ہو، اور جب ہماری زندگی تقوی کا آئینہ دار بن جائے گی تو پھر اس میں کیا شک ہے کہ موت ایمان کے ساتھ ہو۔ یہ وعدہ خداوندی ہے کہ اے ایمان والوں، تم لوگ تقوی کو اپنا لو اور ایمان مکمل کر لو، تب تمہیں موت آئے گی تو ایمان کی حالت میں آئے گی۔ معزز بزرگوں، کوئی بھی آدمی اپنی موت سے آگاہ نہیں رہتا کہ کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سینکڑوں پروگرام بنا لیتے ہیں اور انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گویا کہ ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے، یہاں سے رخصتی کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔
مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کو یاد رکھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہی پیغام دے دیا ہے اور یہی تعلیم دی ہے کہ اذکر حازم للذات، لذتوں کو توڑنے کو یاد کرو. بزرگوں نے بتایا ہے کہ کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا مومن کا شیوا ہے. کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا مومن کا شیوا ہے. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہی انسان موت کو یاد کرتا ہے جس نے آخرت کو، آخرت کی زندگی کو، آخرت کے آرام و حصول عیش کے لیے دنیا کو ذریعہ بنا رکھا ہو اور دنیا کو کبھی دائمی ٹھکانہ نہ سمجھتا ہو. بس جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا وہ ہرگز موت سے نہ دل لگائے گا. موت کے تصور ہی سے اس کی روح کانپ اٹھے گی، اس کی روح کانپ جائے گی. سامعین، دنیا خصوصیت کے ساتھ مومن کے حق میں دار المحن ہے، مشکلات کا گھر ہے. اسے برداشت کرنا اور موت کے لیے ہمیشہ مستعد و تیار رہنا یہی ایک مومن کی امتیازی شان ہے. مومن ویسے ہی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے جس طرح ایک مجاہد سامان جنگ سے آراستہ میدان جنگ کے دہانے پر کھڑا ہو، جو ہی تکبیر بلند ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا تو فوراً میدان میں چھلانگ لگا دے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے خود بھی اپنی جان قربان کر دی. بالکل اسی طرح ایک مسلمان جب بھی جس حال میں ہو، موت آئے تو مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے. واقعات میں لکھا گیا ہے کہ علامہ اقبال جو ہندوستان کے مایہ ناز شاعر اور انقلابی شخص گزرے ہیں، ان کی اپنی والدہ کے آخری لمحات تھے. جب اقبال اپنی امی جان کے سامنے گئے تو بیٹے کو دیکھ کر ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ دیکھ کر اقبال نے فرمایا، نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگے آید تبسم بر لب اوس ہے. امی جان، مرد مومن کی نشانی میں آپ کو بتلاتا ہوں، یہ وہ کہ جب موت آتی ہے تو مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل جاتی ہے. یہ سننا ہی تھا کہ وہ بھی مسکرا اٹھیں اور روح قبض ہو گئی. اس طرح مسکراتے ہوئے رخصت ہونا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا بین ثبوت ہے. ارشاد ربانی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسے عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا گیا. اس کامیابی کا پہلا ثبوت یہی ہے کہ آدمی مسکراتے ہوئے مسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس جہاں سے رخصت ہو. حاضرین اکرام، موت جب لازم ہے، ہر حالت میں آنے والی ہی ہے، تو اس سے گھبرانا بے سود ہے اور اس کی تیاری نہ کرنا حماقت ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں لوگوں کو سپرد خاک کرتے ہیں. قبرستان جائے عبرت ہے، مگر ہم وہاں پہنچ کر میت کو دفناتے ہوئے بھی دنیاوی پروگرام
اور اپنے لین دین کی باتیں کچھ اس انداز سے کرتے رہتے ہیں کہ جانے والا تو چلا گیا، گویا ہم کو یہاں پر ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جب اچانک موت اپنا پنجہ مارتی ہے تو ہمارا حال انتہائی برا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس دن کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی تیاری نہیں کی۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں پیشتر کے باند برایت فلاں نماند۔ اے انسان اپنی عمر کو غنیمت جان لے اور بھلائی کر لے، اس سے پہلے کہ اس بات کا اعلان ہو جائے کہ فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ غلط سامعین، وہی موت مبارک ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، اور وہ ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم قديم ورؤوف رحيم ورب حليم۔